رنگ جنیدی قادری پورا رنگ ہے صبغات اللہ، صدقہ پاک علی دا سانو لبیا نور تجلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، والصلاۃ والسلام علی جملہ اولیاء امتہ اجمعین۔ آج سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ کا اہل معرفت کے لیے کچھ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ کافی بہتر لگے گا۔ چند اشعار جو سب اہل معرفت کی نظر کر رہا ہوں، سلسلہ جنیدیہ قادریہ کی طرف سے، اپنے چینل جنیدی قادری رنگ کی طرف سے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام۔ بس اس کی شرح معرفت والوں کے لیے چند اشعار میں بیان کر رہا ہوں کہ فنا ہونے کے بھی کچھ مختلف اسباب ہوتے ہیں، فنا ہونے کے بھی کچھ مختلف اسباب ہوتے ہیں، جو اس منزل سے پا جائیں بقا نایاب ہوتے ہیں، جو اس منزل سے پا جائیں بقا نایاب ہوتے ہیں۔ دنیا والے اس آیت مبارکہ کو کچھ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے جو ہم کہتے ہیں۔ دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ تو جو ہماری لائن ہے، جو اہل معرفت کی لائن ہے، ہم نے وہی بات کرنی ہے۔ جو بالکل مایوس ہیں، ان کی مایوسیوں کو ختم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مقام اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتا ہے۔ تو اس لیے نظر کرتا ہوں کہ فنا ہونے کے بھی کچھ مختلف اسباب ہوتے ہیں، جو اس منزل سے پا جائیں بقا نایاب ہوتے ہیں۔ وہ بقا کیسے پاتے ہیں؟ کہ بقا والے میں جو بھی ضم ہوا وہ خود بقا ٹھہرا، بقا والے میں جو بھی ضم ہوا وہ خود بقا ٹھہرا، جہاں والے اسے پانے کو پھر بےتاب ہوتے ہیں، جہاں والے اسے پانے کو پھر بےتاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اہل معرفت جانتے ہیں کہ ایک مقام ہے فنا فی الشیخ، ایک مقام ہے فنا فی الرسول، ایک مقام ہے فنا فی اللہ۔ کبھی ہم اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں یا اس کی فنا لے لیتے ہیں، پھر جب اس منزل پہ فائز ہو جائیں تو اپنے شیخ کی نظر
کرم کے صدقے میں فنا فی الرسول کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی فنا لے لیں تو پھر اس کے کرم سے فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو بھائی دوستو، یہ ختم ہونے والی فنا نہیں ہے، یہ بقا والی فنا ہے، جسے کہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نظر کر رہا ہوں کہ فنا فی الشیخ سے لے کر فنا فی اللہ تک دیکھو، فنا فی الشیخ سے لے کر فنا فی اللہ تک دیکھو، رموز معرفت والے علیحدہ باب ہوتے ہیں، رموز معرفت والے علیحدہ باب ہوتے ہیں، جو اس منزل سے پا جائیں بقا نایاب ہوتے ہیں۔ تو نظر کر رہا ہوں، ہو جن کے نفس میں موجود واحد حاضر و ناظر، ہو جن کے نفس میں موجود واحد حاضر و ناظر، وہ انعمتا علیہم شکل میں مہتاب ہوتے ہیں، وہ انعمتا علیہم شکل میں مہتاب ہوتے ہیں۔ اور جو بل احیاء ہیں وہ بھی صورت بشری میں رہتے ہیں، جو بل احیاء ہیں وہ بھی صورت بشری میں رہتے ہیں۔ اگر ایک طرف کل من علیہا فان ہے تو دوسری طرف وہ بھی فرمان ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اس پہ بھی غور رکھنا چاہیے۔ یہ کون ہے اور یہ تمام کون ہیں جنہوں نے فنا سے بقا حاصل کی ہے؟ ان کے لیے نظر کر رہا ہوں، جو بل احیاء ہیں وہ بھی صورت بشری میں رہتے ہیں، حقیقت میں وہ نور لم یزل احباب ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ نور لم یزل احباب ہوتے ہیں۔ اور وضو کر کے صبر کا جو نماز عشق پڑھتے ہیں، وضو کر کے صبر کا جو نماز عشق پڑھتے ہیں، علیحدہ ان کے سجدے اور ہی محراب ہوتے ہیں، علیحدہ ان کے سجدے اور ہی محراب ہوتے ہیں۔ الگ کو کیا خبر، الگ کو کیا خبر کہ احسن تقویم کیسے ہیں، الگ کو کیا خبر کہ احسن تقویم کیسے ہیں، بس ان کے قرب کے کچھ اور ہی آداب ہوتے ہیں، بس ان کے قرب کے کچھ اور ہی آداب ہوتے ہیں۔ جو احسن تقویم ہیں ان کے قرب کی بات کر رہا ہوں، بس ان کے قرب کے کچھ اور ہی آداب ہوتے ہیں۔ تو نظر کر رہا ہوں مقطع، یہ کرم ہے گر تبسم پہ تو ہے اس خیر والے کا، کرم ہے گر تبسم پہ تو ہے اس خیر والے کا، کہ جس کے سب ولی اس دہر میں تواب ہوتے ہیں، کہ جس کے سب ولی اس دہر میں تواب ہوتے ہیں۔ کرم ہے گر تبسم پہ تو ہے اس خیر والے کا، کہ جس کے سب ولی اس دہر میں تواب ہوتے ہیں۔ اس کے تو ولی ایسے ہیں کہ جو کوئی بھی معافی کا طلبگار ہو، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، ان کے در پہ آ جائے تو معافی مانگتا ہو، پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، ہر کسی کو اپنے دامان رحمت میں چھپا لیتے ہیں۔ گناہ گاروں کو دامان رحمت میں چھپانا ہی شان ولایت ہے، یہی شان ولایت ہے۔ تو ایسے پاک وجود
جو ایسے ہوتے ہیں وہ فنا فی اللہ کے مقام سے بقا حاصل کرتے ہیں، اور جب فنا فی اللہ کے مقام سے بقا حاصل کر لیں تو ان پہ ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہی پڑے جاتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔